رسول کی عظمت ہے۔ اب ہم اپنے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا کہ کسی فلم ایکٹر کے گھر میں آ گیا۔ ننگے ننگے فوٹو، جنتریاں، لڑکیوں کے ننگے ننگے لڑکیوں کی فوٹو، جنتریاں مسلمانوں کے گھر میں لٹکتی ہے۔ یہ سرکار فرماتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر رحمت کے فرشتے نہ آئے تو ظاہر ہے بیماری، مصیبت، پریشانی، ہمیشہ مصیبت۔ تو رحمت آنے کا دروازہ تم بند کرتے ہو۔ تمہارے گھر میں آ کر دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ مسلمان کا گھر، امت محمدی کا گھر ہے، یہ نماز پڑھنے والے کا گھر ہے۔ اگر قرآن مجید کہیں ہے تو وہ اوپر کہیں بھی گرد میں بھرا ہوا کہیں ایک جگہ موجود، کوئی گھر میں والا قرآن پڑھا تو نا۔ اب تو شیطان ننگا ناچ رہا ہے ہر گھر میں۔ ٹی وی جو آئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے دوستو، یہ بولنے والا کوئی نہیں آج، چونکہ تم لوگ ناراض ہو جاتے یہ سب بولے تو سننے والے بھاگ جاتے اٹھ اٹھ کے، ارے باپ رے یہ تو بہت کڑوی باتیں بول رہے ہیں۔ تم کو فقط جنت کی خوشخبریاں سنانے والا ہونا، میٹھے میٹھے الفاظ بول کے تم کو ایک دم ابھی بیٹھے بٹھائے جنت میں پہنچانا، سرٹیفکیٹ دے دینا تم جنتی ہیں، تم جنتی ہیں، نعرے لگائیں گے، نعرے یا رسول اللہ کے چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھے گا۔ اگر ویسا بیان کرنے والا تمہارے سامنے آ جائے تو اب سب کو سانپ سونکھ گیا ہے۔ دیکھو کیوں؟ یہ بڑی کڑوی حقیقتیں ہیں، اور میں یہ کھل کر اس لیے بول رہا ہوں دوستو، کل حشر میں مجھے بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ مجھ سے سوال کرے گا تیرے بندوں کے سامنے میرے حکام سنانے تھے، میرے بندوں کے دلوں میں تیرا خیال میں ڈالا، وہ لوگ تجھے بلائے، اسٹیج پہ بٹھائے، یہ پھول کے ڈھیراں پہنا دیے، اور تو کیا کیا؟ ان کو جہنمی بنا کے آیا۔ تو دوستو یہ پھول انگار کے ڈھلے نہیں بننا ہے، یہ قیامت میں انگار کے ڈلے بن جائیں گے میرے گلے پر اگر میں حقیقتیں آپ کے سامنے نہیں بیان کیا۔ تم کو اگر اندھیرے میں رکھا، اس لیے کھری باتیں میں سنا رہا ہوں، یہ سنانا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور جو تم کو فقط تفریح کراتے ہیں، ذہنی عیاشی کراتے ہیں، میٹھے میٹھے باتیں کہہ کر تم کو خوش کر کے جاتے، فی الحقیقت وہ تمہارے دشمن ہے، وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں، تم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا نام کا آدمی کیوں نہ ہو۔ جو کھری باتیں دین کے نام پر جب اسٹیج پر آئے ہیں تو کھری باتیں سنانا ذمہ داری ہے ہماری، بولنے والے کی ذمہ داری ہے، سننے والے چاہے قبول کرے نہ کرے تمہاری مرضی، قبول کریں گے ہر جگہ ہم کو یاد کریں گے، نہیں کرے بھی تو یاد کریں گے، قبول نہیں کرے بھی تو یاد کریں گے، جب جوتے کھائیں گے تب یاد کریں گے۔ مولانا کیا بولے تھے؟ دیکھو اب ہوا، دیکھو وہی اور اگر تم قبول کر لیے تو بھی یاد کریں گے کہ اس جلسے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے آج۔ تو دوستو سچی بات یہ ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت فی الحقیقت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، ہمارے زندگی میں، ہمارے اعمال میں ان کا احترام چھلکنا چاہیے۔ ہمارا گھر امت محمدی کا گھر بن جانا، ہر کوئی وفادار مصطفیٰ نظر آنا، پورے نمازوں کے پابند، شرعی لباس پہننے والے، عورت ہو، مرد ہو، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، سب شرعی لباس پہننے والے ہوں۔ شرعی لباس کا مطلب جو جسم چھپتا ہے، جس میں تمہارا کوئی جسم کا حصہ دکھ نہ جائے۔ لڑکی بھی گھر میں ہے بولے تو بے پردہ نہیں رہ سکتی، انہیں گھر میں کتنے لوگ نہیں آتے، پورے گھر میں محرم رہتے ہیں کیا؟ گھر میں چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالو کے بیٹے پورے آتے ہیں، تو ان کے سامنے انہیں ننگی کیسے رہ سکتی ہے؟ برائیاں عام ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، اور سرکار فرماتے جو لڑکی یا لڑکا اپنا چھپانے کا جسم اگر ظاہر کیا لوگوں کے سامنے تو قیامت کے دن آگ کے سیخوں کو آگ میں جہنم میں گرم کر کے جسم کو داغا جائے گا، وہ تمام حصوں کو۔
تو تم اپنے بیٹیوں کے پیٹ اتنا حصہ پورا دکھاتے ہیں، یہ پورا گلا سب کو دکھاتے ہیں، پورا سر دکھاتے ہیں، کل میدان حشر میں اس کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوگا تم آنکھوں سے دیکھتے رہو گے۔ تمہاری وجہ سے تمہاری لڑکی کو یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تم لڑکی کے باپ ہیں یا لڑکی کے حق میں دشمن ہے تم؟ کل قیامت میں وہ لڑکی یہی بولے گی کہ اللہ ہم گناہگار نہیں ہیں، یہ ہمارے باپ ہم کو گمراہ کیا ہے، کبھی ہم کو نہیں بتایا ایسا، اپنی پسند تو ہم پر تھوپتا تھا لیکن تیرے حکام پر کبھی عمل نہیں کروایا۔ اسی طرح بیوی شوہر کی شکایت کرے گی، بیٹی باپ کی شکایت کرے گی، بہن بھائی کی شکایت کرے گی۔ تو یہ بیٹیوں کی وجہ سے بہت سے نماز پڑھنے والے سرکار فرماتے جہنم میں جائیں گے۔ تو دوستو، دین اسلام کی پابندی ہم دل و جان سے جب تک نہیں کریں گے، صرف جلسے کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں۔ یہ جلسے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے وہ معلوم ہو جائے، جس کا ہم کو احساس نہیں ہے اس کا احساس ہو جائے، ہماری غلطیاں دور ہو جائے، ہماری زندگی سنور جائے، اس لیے جلسہ کرنا ہے۔ خالی سننا چلے جانا یا پھر خالی سن لیے تو ہم رسول کے چاہنے والے بن جاتے، ایسا نہیں ہے دوستو۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا آسان تھا معاملہ، خالی 2-4 جلسے سن لیے، جنت کی سرٹیفکیٹ مفت میں، اب تم جو چاہے کرو، مفت میں قلندر کے کیا ہے وہ مفت رند کے رند رہے، جنت ہاتھ سے نہ گئی۔ تو عظمت رسول، میں پہلے رسول کی عظمتیں آپ کو بتایا کہ رسول ساری کائنات میں کتنے افضل ہیں، اللہ نے ان کو کتنے شان کے بنائے ہیں، کیا اونچے مرتبے پر فائز کیے ہیں۔ آپ کا جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، جیسا اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تو ذات سے اپنے آپ سے، کسی کے بنانے سے نہیں، کسی کے دینے سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آپ میں خود سے وحدہ لا شریک، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، ایسا اللہ آپ کو بنایا ہے۔ میرے الفاظ صاف نوٹ کر لو، آپ خود سے نہیں ہے، اللہ کے بنانے سے ہے، مگر آپ بے مثل ہے، آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سرکار کے سامنے آپ کی مدح بیان فرماتے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے حبیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے پسند کے مطابق بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ آپ کو پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، ایسا بنایا ہے۔ امام بوصری فرماتے منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ اپنے خوبیوں میں ہر شریک سے پاک ہیں، بے نیاز ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کی جیسی خوبیاں کسی کو نہیں ہیں۔ تو ایسے کمال والے آقا کے ہم غلام ہیں، تو ہم اپنی غلامی جب اتنے بڑے آقا سے رکھتے ہیں تو آقا کی شان کے خلاف ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے، تب کہیں ہم آقا کے دامن سے متعلق ہو سکیں گے۔ حضرت ایک حدیث شریف سنا کے میں مضمون کو ختم کرتا ہوں، آپ لوگ بھی بیزار ہو رہے ہوں گے، انہوں چھوڑ رہے نہیں کیا تو بھی آخر ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، سرکار ان کو ملک یمن کا حاکم بنا کر، وہاں کے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، وہاں دین کے احکام سب کو سکھانے، سمجھانے، لوگوں کو دین پر عمل کرانے کے لیے۔ تو جاتے ہوئے جب سرکار ان کو نصیحتیں کر رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ معاذ، جب تم اگلے سال آؤ گے تو مجھ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میرے قبر کے اور میرے منبر کے میرے محراب کے درمیان سے گزرو گے۔ انہیں سرکار اپنی وفات کی خبر پہلے ہی ان کو دی، تو حضرت معاذ رونے لگے، کیونکہ اب سرکار سے یہ ملاقات آخری ہے، پھر سرکار کو اب دیکھ نہیں پاؤں گا، اس غم میں رونا شروع کرے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ حشر میں میرے ساتھ رہیں؟
کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں باپ جان آپ پہ قربان، اس کے سوا ہماری کوئی خواہش نہیں، یہی ہونا چاہیے ہم کو۔ تو کہا کہ یاد رکھنا معاذ، اللہ صرف اللہ سے ڈرنے والے متقین کو حشر میں میرے ساتھ جمع کرے گا، دوسروں کو کسی کو نہیں آنے دے گا۔ تو یاد رکھنا تم متقی رہنا عمر بھر اگر تم کو میرے ساتھ ہونا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کیفیت اگر ہماری زندگی میں نہیں آئی تو یاد رکھو سرکار کا ساتھ ہونا کبھی بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ اب ہم کتنے بڑے دعوے کریں، کتنے بڑے نعرے مارے، یہ نعرے دعوے سب کام نہیں آتے۔ یہ سرکار کا ہی فرمان ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور سرکار یہی تو لے کر آئے، دین لے کے آئے، اس کو قائم کرنے کے لیے آپ کتنی مشقتیں نہیں جھیلی، کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائے، فقط لوگوں کو اللہ کے پسند پر چلانے کی خاطر۔ تو جس کے لیے رسول اپنی زندگی ختم کیے، ہم سرکار کے اس مشین کو ختم کرتے ہیں اور سرکار کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ کیا حیرت کی بات ہے، خالی نعروں سے کام چلنے والا ہے۔ تو دوستو توبہ کرو، ابھی سے دل سے توبہ کرو، جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی وہ تو ہو گئی، مالک تو معاف کر دے۔ اب آئندہ ہم تیرے اور تیرے حبیب کی ہر پسند کو قبول کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، یہ عزم کرو اور ابھی سے عمل شروع کرو۔ اگر تم ٹک جائے خدا کی قسم زندگی میں یہاں بھی کامیاب رہو گے، اور خبر میں حشر میں تو زندگی کا تو کہنا ہی کیا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، بلکہ اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ۔ تو اس لیے رسول کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں رسول کے ہر حکم کو اہمیت دیں اور اپنی خواہشات کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ فجر میں مؤذن کی آواز آ رہی اللہ اکبر، شیطان اندر سے بولتا نہیں رے سو جا، ابھی بہت دیر ہے۔ تو اب کس کی بات تم سنتے ہیں، رسول کی یا شیطان کی؟ اگر تم رسول کے ہیں ہڑبڑا کے اٹھو گے سیدھا مسجد کو، یا پھر گھر میں ہی صحیح نماز تو پڑھو گے، اگر ہو سکے مسجد کو جاؤ گے، اگر ٹائم نہیں ہے جانے میں دشواری ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی مسئلہ ہے تو کم سے کم گھر میں صحیح نماز تو برابر پڑھیں گے تم، اگر تم رسول کے ہیں اللہ کے ہیں۔ اگر شیطان کے ہیں اور ایک کم اوڑھ لے کے اور ایک نیند لینے کی بات کرے، سرکار فرماتے جو فجر کی نماز قضا کر کے سو جاتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، تب شیطان تمہارے کان میں موت لیتا ہے، اس کی پیشاب لے کے بڑے مزے کے غراٹے لے رہے، لیکن یہاں لے لو دوست، خبر میں سونا نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ یاد رکھو یہ اوپر سونا تو چند دن کا ہے، حشر تک تو خبر میں سونا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ دوست ایک بڑی خطرناک لمبی زندگی ہمارے کو دوچار ہونا ہے، یہ چند دن کی عیاشی میں ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف اور سب سے بڑا احمق ہوتا ہے۔ شیطان صرف خیال ڈالتا ہے ہمارے دل میں، ایسا کر ویسا کر، انہیں ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کراتا، اس لیے انہیں قیامت میں الگ مکر جاتا، انہیں بولتا میرے کو نہیں معلوم، میں کیا تمہارے کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا، خالی بولا، کئی کو سنے میری بات۔ 1,00,000 انبیاء آئے میرے خلاف بولے، شیطان کی بات نہ کو سنو، انہیں دشمن نے بول کے 1,00,000 انبیاء بولے، اتنے علماء بولے، اتنے مشائخ بولے، سب کی نہیں سننا تھا، میری اکیلے کی سننا تھا تیرے کو، اب تم انگلیاں کتر لیں گے اس وقت۔ تو دوستو ابھی سے اس کو سمجھ لو، تو جو اللہ کا ہے وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، جو شیطان کا ہے وہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ بتاؤ تم کس کے ہونا پسند کرتے ہیں، شیطان کے یا اللہ کے؟ ہر مسلمان یہی بولے گا کہ بھائی تو اللہ کا ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہو کے بتاؤ، خالی بات نہیں، خالی نعرہ نہیں، زندگی ایسا بنا دو، اس کی وجہ سے تمہاری دنیا خراب نہیں ہوتی، تم پڑھو لکھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کروڑ پتی ہو سکے بن جاؤ، اسلام کبھی نہیں روکا تم کو، لیکن اللہ کے مرضی اور اس کے رسول کی خوشنودی پر چلتے ہوئے بن جاؤ، جتنا چاہے بنو اور اللہ بھی برکت دے گا۔
اسلام کوئی سنیاسیوں کا مذہب نہیں، کوئی سادھوؤں کا مذہب نہیں ہوتا. اسلام تو فطری مذہب ہے. اسلام آپ کی فطرت کے تقاضوں